کائنات کے اندر جس کسی کو جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے. آپ گلباز صاحب سے پوچھیں گے تو یہی کہیں گے مجھے کیا ملا, مجھے جو کچھ ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اعلی حضرت تک, خواجہ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک, جس ہستی سے بھی پوچھیں گے وہ ایک ہی جواب آئے گا, جو کچھ ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے. تبھی تو ہم کہا کرتے ہیں حضرت اگر جسم صدیق اکبر کا ہے اس میں چمک مدینے کے سلطان کی ہے, اگر جسم فاروق اعظم کا ہے اس میں چمک مدینے کے سلطان کی ہے, اگر جسم عثمان غنی کا ہے اس میں چمک مدینے کے سلطان کی ہے, اگر جسم مولا علی شیر خدا کا ہے اس میں چمک مدینے کے سلطان کی ہے, اگر جسم اعلی حضرت کا ہے اس میں چمک مدینے کے سلطان کی ہے, اگر جسم امیر اہل سنت کا ہے چمک مدینے کے سلطان کی ہے, اگر جسم خواجہ مہر علی شاہ کا ہے چمک مدینے کے سلطان کی ہے. تبھی تو میرے امام نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے. جس کسی کو جو کچھ ملا ہے صدقے سرکار سے ملا ہے, اور اپنے مقدروں پہ ناز کریں کہ آج سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں. ورنہ یاد رکھیں آپ سرکار کی محفل میں آنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ خاندان بڑا ہو, چودھری ہو, قریشی ہو, آبان ہو تب سرکار کی مجلس میں آئے. نہیں, مصطفیٰ کے غلاموں, سرکار کے صحابہ بیٹھے تھے, کفار مکہ آ گئے, اللہ کے نبی ان کو اٹھائیں, یہ جو غریب بیٹھے ہیں ان کو اٹھا دیں, پھر ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے یار کے پاس, میرے یار سے کہیں حبیب ان کو نہیں اٹھانا, یہ رب کی بارگاہ میں بڑی عزت والے ہیں. وہ بارگاہ ہے جہاں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بڑے بڑے آتے رہے, عزت والے آتے رہے, لیکن وہی بلال حبش کا رہنے والا تھا, رنگ کالا تھا, کوئی منہ نہیں لگاتا تھا, کوئی بات نہیں کرتا تھا, مگر کائنات نے دیکھا سارے صحابہ نیچے کھڑے تھے, بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے, آواز آتی ہے لوگوں یہ کیا ہوا, آواز آ رہی تھی یہ مصطفیٰ کی غلامی کا کمال ہے. جس کو مصطفیٰ کی غلامی مل جائے اللہ دنیا کے اندر بھی استعطا فرماتا ہے, اللہ دنیا کے اندر استعطا فرماتا ہے. اب مجھے بتائیں نا, جو کمری والے آقا کی غلامی جس کو مل جائے وہ تو بڑی عزت والا بنتا ہے, بڑی شان والا بنتا ہے, مرتبے والا بنتا ہے. جو ایک بار کمری والے کی بارگاہ میں آ جائے وہ بڑی شان والا بنتا ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ تو وہ ہستیاں ہیں سرکار کی بارگاہ میں آئے. اب حجر اسود ہے نا, حجر اسود, میرے کملی والے آقا نے فرمایا جو حجر اسود ہے نا یہ کل قیامت والے دن یہ بتائے گا مالک فلان بن فلان نے مجھے چوما تھا, فلان بن فلان نے مجھے چوما تھا. یہ کل قیامت والے دن ساری گواہی دے گا, ساروں کو بتائے گا, جس نے دور سے اشارہ کیا تھا اس کا بتائے گا, جس نے ہاتھ لگایا تھا اس کا بتائے گا, جس نے بوسہ لیا تھا اس کا بتائے گا. میں کہتا ہوں یار وہ پتھر ہو کر اتنی کیپیسٹی اس کی ہے, وہ ساروں کو جانتا ہے. قیامت تک کے لیے جو بندہ اس کے سامنے جائے گا سلام پیش کرے گا وہ حجر اسود قیامت والے دن بتائے گا. میں نے کہا حجر اسود ہے کیا, فرمایا وہ پتھر ہے جس کو مصطفیٰ نے چوما تھا. میں کہا کرتا ہوں جس پتھر کو کمری والے آ کر چوم لے وہ پتھر اتنی شان والا بن جاتا ہے, وہ صحابہ کتنی شان والے ہوں گے, وہ اہل بیت کتنی شان والے. جس پتھر کو ایک بار کمری والے چوم لے وہ پتھر اتنی شان والا ہوگا, کل قیامت والے دن بتائے گا مالک مجھے فلاں بن فلاں نے چوما تھا. جس کو ایک بار مصطفیٰ چوم لے وہ اتنی شان والا بنتا ہے. اور حسین کریمین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں, مصطفیٰ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں, کبھی مصطفیٰ ان کے لبوں کو چومتے ہیں, کبھی پیشانی پہ چومتے ہیں. میں نے کہا جس پتھر کو مصطفیٰ چوم لے وہ پتھر عام نہیں رہتا, وہ حسین کریمین کیسے عام رہ سکتے ہیں, وہ حسین کریمین کیسے عام رہ سکتے ہیں. اور اگلا جملہ حمزہ لطیف عرفانی صاحب اگلا جملہ سنیں, جو ایک بار کسی کے پاس چلا جائے نا, آج کے کسی ایم این اے کے پاس بندہ ایک دن رہ جائے نا واپس آ گیا کہے گا مجھ سے بات آرام سے کرنا, میں آج ایم این اے کے پاس رہا ہوں, وہاں ایم پی اے کے پاس رہ کے آیا ہوں, میری بڑی عزت ہے, ایم این اے نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا تھا. میں نے کہا بندہ
ایک دن پی ایم ہاؤس میں رہ کے آ جائے نا واپس ہم سے بات نہیں کرتا. میں تو پورا دن پی ایم ہاؤس میں رہ کے آیا ہوں. میں نے کہا میں ان کے مقدروں پہ کائنات قربان کر دوں جو 1500 سال سے ادھر صدیق لیٹا ہے ادھر عمر لیٹا ہے. 1500 سال سے جہاں صدیق لیٹا ہے جہاں عمر لیٹا ہے. میں کہا کرتا ہوں اور لوگوں اب پوچھتے ہو ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں مصطفیٰ کے صحابہ تو صحابہ ہیں, مصطفیٰ کی آل تو آل ہیں, اور مصطفیٰ کریم کے غلاموں جس خاک کے ذرے نے مصطفیٰ کے قدم چومے تھے ہم ان خاک کے ذروں کو بھی آنکھوں کا سرمہ بناتے ہیں. ابو بکر صاحب صحابہ تو صحابہ ہیں, صحابہ تو صحابہ ہیں, آل بیت تو آل بیت ہیں. میں نے کہا جس خاک کے ذرے نے نا ایک بار کملی والے کے قدم چوم لیے تھے, ہم کہتے ہیں کاش وہ ذرہ مل جائے ہم اپنی آنکھوں میں ڈال لیں. پوچھتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے. میں کہتا ہوں یار کیا پوچھتے ہو, جس چیز کی بھی نسبت کملی والے کے ساتھ ہے نا ہم اس چیز کا ادب و احترام کرتے ہیں بس. اور جہاں شاہ جی کمری والے آقا لیٹے ہیں نا, حمزہ لطیف صاحب محدثین کرام فرماتے ہیں وہ جہاں سرکار لیٹے ہیں نا وہ زمین کا ٹکڑا وہ عرش معلی سے بھی اعلیٰ ہے. جہاں کملی والے آقا لیٹے ہیں یہ سارے محدثین کرام نے لکھا ہے. گلباز صاحب ہر مسلک والے ہر نظریے والا یہ لکھتا ہے جس زمین کے ٹکڑے پہ کملی والے لیٹے ہیں نا وہ خاک وہ جو خاک وہ زمین وہ مٹی جہاں مصطفیٰ کریم لیٹے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا رب کے عرش معلی سے بھی اعلیٰ ہے. میں کہا کرتا ہوں ارے بھائی وہ جہاں کملی والے آقا لیٹے ہیں نا جو زمین کا ٹکڑا عرش معلی سے بھی اعلیٰ ہے نا اسی ٹکڑے پہ یہاں صدیق لیٹے ہیں وہاں عمر لیٹے ہیں. وہاں صدیق لیٹے ہیں وہاں عمر لیٹے ہیں. مجھے ایک علامہ صاحب کا جملہ یاد آ گیا. آپ فرمایا کرتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے, آپ فرماتے ہیں میں کسی اپنے دوست کے پاس گیا نا چودھری صاحب کے پاس, تو میں نے جب دیکھا اس گھر پہنچا تو وہ کتا میرے پاس دوڑتا ہوا آ گیا. جب وہ کتا آ رہا تھا نا تو میں نے دیکھا وہ اچانک چودھری صاحب میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا حضرت میرے ساتھ لپٹ جائیں. میں جب ان کے ساتھ لپٹا نا وہ جو کتا مجھے کاٹنے آ رہا تھا نا وہ کتا میرے پاؤں کے ساتھ کھیلیے شروع کر دی. میں نے کہا چودھری صاحب یہ کیا وجہ ہے, وہ کتا مجھے کاٹنے آ رہا تھا مگر اب کیا ہوا وہ کتا میرے پاؤں سے کھیل رہا ہے. چودھری صاحب نے کہا حضرت مسئلہ یہ ہے اگر بندہ سائیں کے بازو میں آ جائے کتا کانٹا نہیں کرتا. اور مصطفیٰ کے غلاموں یہی عقیدہ دینا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کریم کے غلاموں جو سائیں کے بازو میں آ جائے کتے بھونک تو سکتے ہیں کبھی ان کے قریب نہیں جا سکتے ہیں. کتے بھونک تو سکتے ہیں مگر کبھی ان کے قریب نہیں جا سکتے. مصطفیٰ کریم نے 1500 سال سے ان کو پاس بٹھا رکھا ہے. ادھر صدیق ہے ادھر فاروق اعظم ہے. اور سرکار کی شان تو وہ ہے نا جو میرے مصطفیٰ کریم کے جہاں قدم لگے نا سرکار کے پاؤں مبارک جہاں پہ لگے. اب ساری کائنات کی مٹی کے لیے فلسفہ کیا ہے, اگر منہ کے اندر چلی جائے ناک کے اندر چلی جائے نا مٹی تو بیماریوں کا باعث بنتی ہے. یہ ساری کائنات کی مٹی کے لیے فلسفہ یہی ہے. لیکن میرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں سنو ارض المدینہ شفاء من کل داء. فرمایا ساری کائنات کی مٹی بیماریاں دیتی ہے, میرے مدینے کی مٹی توڑ بالی کی شفا بن جاتی ہے. وہ مٹی ہے, مدینے کی مٹی اتنی عزت و شان والی ہے. ہندوستان کے ایک شخص ہیں جن کا نام ہے غلام رسول. وہ نہ عمرہ کرنے کے لیے گئے. جب وہاں عمرہ کیا نا میں بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کے شہر مدینہ ہے کیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی شاہ جی آپ جب گئے نا مدینہ شریف کے اندر آپ نے زخمی کتے کو دیکھا. زخمی کتا تھا. آپ نے اپنی نا جماعت علی شاہ صاحب نے اپنی دستار اتار دی. حمزہ لطیف صاحب دستار پھاڑی, زخمی کتے کو اس کتے کا زخم صاف کیا, اپنی دستار کو وہاں باندھا.
لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جماعت علی شاہ صاحب یہ کیا ہو گیا، یہ کتا ہے، اپنی دستار، اتنی دستار آپ کی عزت والی ہے، آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی دستار؟ آپ کا جملہ تھا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میں مانتا ہوں یہ کتا ہے، لیکن ہم کملی والے کے غلام ہو کر نہ کبھی کبھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ کتا ہو کر کتنا خوش نصیب ہے، جب سے پیدا ہوا مدینے میں ہی رہتا ہے، مدینے میں مرے گا۔ فرماتے ہیں میں کتے کی یہ اس لیے کر رہا ہوں تعظیم کی، یہ ہے مصطفیٰ کے شہر مدینہ کا کتا، مصطفیٰ کے شہر مدینہ کا کتا، وہاں تو وہ کتا اتنی شان والا بن جاتا ہے جو مصطفیٰ کے شہر مدینہ کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ عمرہ شریف کرنے کے لیے گئے نا، فرماتے ہیں کہ میں جب ہوٹل میں واپس آتا نا تو ایک بلی میرے پاس آ جایا کرتی تھی، میں کھانا کھاتا، کچھ کھانا بچتا، میں اس بلی کو ڈال دیا کرتا، صبح شام میرے پاس آتی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نا واپس آنا تھا عمرہ شریف کے بعد، تو میں نے دل میں ارادہ کیا اب یہ بلی ہے نا مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، صبح شام میرے پاس آتی ہے، اب میں اس بلی کو نا ساتھ لے کے جاؤں گا جب ہندوستان جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا آخری دن تھا، وہ میں نے صبح واپس چلنا تھا، میں نے بس یہ ارادہ کیا نا کہ یہ کل اس بلی کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں شام کھانے کا ٹائم ہوگا، بلی نہیں آئی، صبح ناشتے کا ٹائم ہوا، بلی نہیں آئی۔ فرماتے ہیں صبح و شام بلی آیا کرتی تھی، بلی شام کو نہ آئی، صبح ہوئی ناشتے پہ بیٹھا، کہا بلی آ جائے گی، شاید شام کو نہیں ابھی آ جائے، کہتے ہیں نہ آئی، دن کو بیٹھا دیکھتا رہا اب آ جائے گی، شاید صبح نہ آئی ابھی آ جائے، کہتے ہیں نہیں آئی۔ فرماتے ہیں میں شام کو آخری سلام عرض کرنے کے کریم نبی کی بارگاہ میں گیا نا، آخری سلام عرض کرنے کے لیے، کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے سلام عرض کر رہا تھا، میرے اچانک میری نظر پڑی نا وہ بلی سرکار کے روزے کی جالیوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ اب میں سامنے کھڑے ہو کر نا میں اس بلی کو دیکھ رہا تھا، وہ تجسس میں تھا اس بلی کو کیا ہو گیا، صبح شام میرے پاس آتی تھی اب آ نہیں رہی اور جہاں لپٹ کے بیٹھی ہے۔ فرماتے اتنی دیر گزری نا ایک بزرگ میرے پاس آئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا غلام رسول تو نے کل سے یہ سوچا تھا نا بلی کو ساتھ لے کے جاؤں گا، جب سے تو نے یہ ارادہ کیا نا بلی کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اس ٹائم سے بلی یہاں آ کر مصطفیٰ کے جالیوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے اللہ کے رسول آپ کا غلام مجھے لے کے جانا چاہتا ہے، آقا مر تو سکتی ہوں آپ کا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتی، آقا مر تو سکتی ہوں آپ کا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتی، میں اس حسین ابن علی کی اس مقدر پہ کائنات قربان کر دوں۔ حسین ابن علی نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ آج وہاں تو بلیاں مدینہ نہیں چھوڑتی، کتے مدینہ نہیں چھوڑتے، حسین آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے تھے؟ اسی اسلام کی خاطر جس اسلام کا نام میں اور آپ لے رہے ہیں، اسی اسلام کو بچانے کے لیے حسین ابن علی کربلا کی تپتی سرزمین پر گئے تھے، اسی اسلام کو بچانے کے لیے حسین ابن علی گئے تھے۔ بات دور نکل جائے گی، وقت بھی بہت کم رہتا ہے، میں نے تقریر سٹارٹ ہی نہیں کی تھی، میں صرف سمجھا رہا تھا کہ جو کچھ ملتا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ چونکہ میری یہاں پہلی حاضری ہے اور میرا پہلا خطاب، میری خوش بختی ہے کہ پہلی دفعہ میں یہاں پہ حاضر ہوا، تو میں باتیں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے بس میں جلدی سے آگے گزر رہا ہوں۔ کائنات کے اندر نہ جس کسی کو جو کچھ ملا ہے نا وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے، در مصطفیٰ سے۔ بندہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ یاری پکی لگا لے نا، یاری پکی لگا لے، رب کعبہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم آج بھی کرم نوازی فرماتے ہیں، آج بھی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ بندہ کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، دل سے بس مصطفیٰ کریم کا ہو جائے نا، لجپال نبی کرم فرما دیا کرتے ہیں۔ میں دور کی بات نہیں کرتا، بالکل تھوڑا عرصہ پہلے لاہور کی سرزمین پہ ایک جنازہ تھا، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ مصطفیٰ کا ہو جائے نا پھر کریم نبی خود کرم نوازی فرما دیا کرتے ہیں، خود کرم نوازی فرماتے ہیں۔
لاہور کی سرزمین پہ نہ پاکستان والوں نے دنیا نے دیکھا ایک مرد مجاہد کا جنازہ جا رہا تھا. وہ جنازہ کیا تھا؟ کیا وہ کوئی بہت بڑے جگیردار تھے؟ نہیں، ان کے پاس 3 مرلے کا مکان بھی نہیں تھا. میں خود پنڈی گھیب کا ہوں، تحصیل پنڈی گھیب والے بھی اس بندے کو جانتے نہیں تھے. علماء کے علاوہ ان کا نام تک کوئی جانتا نہیں تھا. یہ 4 سال کیا کام کیا کہ دنیا آج نام لیتی ہے. ایک ہی آواز آتی ہے، دنیا والوں بندہ مصطفیٰ کے لیے جیے اور مصطفیٰ کے لیے مرے. پھر آواز آتی جانے والا عام نہیں جا رہا، یہ وہی جا رہا ہے جس نے نعرہ بلند کیا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہی وہ ہستی ہے. رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ضرور بھی ضرور قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جہاں پہ آپ کے قدم لگے. محدثین کرام فرماتے ہیں جب کملی والے آقا مکے میں تھے یہ قسم مکے کی تھی، جب مصطفیٰ مدینے میں آئے اب یہ مدینے کی قسم ہے. فرماتے ہیں رب کی 2 نظریں ہیں، ایک نگاہ محبت ہے، ایک نگاہ قدرت ہے. نگاہ قدرت سے اللہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور نگاہ محبت وہاں ہوتی ہے یا محبوب ہوتا ہے. جب مصطفیٰ مکے میں تھے رب کی نگاہ محبت مکے میں تھی، جب مصطفیٰ مدینے میں آتے ہیں رب کی نگاہ محبت مدینے میں آ جایا کرتی ہے. اللہ اپنے یاد سے اتنا پیار کرتا ہے. بندہ پوچھتا ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد منانا ہے یا نہیں منانا. کوئی بات سے میں اتنا کہا کرتا ہوں یہ تو ایک دن ہے نا، 12 دن آپ کر رہے ہیں، یہ تو ایک دن کی بات ہے نا. میں کہتا ہوں بندہ پوری زندگی مصطفیٰ کا میلاد مناتا رہے نا، پھر بھی مصطفیٰ کے احسانوں کو پتہ چکا نہیں سکتے. پوری زندگی مصطفیٰ کے احسان ہوا. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے. کملی والے آقا تشریف لے آئے. جب سرکار تشریف لائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ یہ کیسا جلسہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ آج آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے یہ کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور جو آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے نا، فمن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے نا، ہم جہاں بیٹھ کر اس احسان کا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں. گویا وہ صحابہ بھی یہی کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری لحد میں ریاض آ جائیں خود مصطفیٰ اور کیا چاہیے. یہ محبت ہی ہے. اب 2 باتیں ہیں، میں صرف 2 باتیں آپ کو کر رہا ہوں، کچھ باتیں آپ کے وہ بھی کرنی ہے کہ اصلاح بھی ہو جائے نا. صرف ہم میلاد آپ بات سب اتنی خرچہ بھی کرتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں تو کچھ چیز آپ لے کے جائیں نا. ایک حدیث ہے کہ اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مال جان اولاد سے بڑھ کر کملی والے سے پیار کریں. یہ ایک حدیث ہے. ہم سرکار سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، یہ ہمارا پکا اور ٹھٹا عقیدہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر کملی والے سے پیار کرتے ہیں. اب دوسری حدیث فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات مصطفیٰ کی شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی. اب اس کو تو ہمیں سمجھنا ہے نا کہ ہماری خواہشات مصطفیٰ کی شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی. وہ کریم نبی تو وہ ہیں کہ اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے لیے نا آپ نبی اور رسولوں نے دعائیں کی تھی، مالک نبی نہ بنا ہوتا یار کا امتی بنا دیا ہوتا. اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے، مالک نبی نہ بنایا ہوتا یار کا امتی بنا دیا ہوتا. میں نے اور آپ نے تو دعا ہی نہیں کی تھی، ہم نے تو رب سے مانگا ہی نہیں تھا. ہم تو دنیا پہ آئے، ابھی دنیا پہ آئے تھے. قاری صاحب نے ہمارے کانے میں آ کے اذان دی، گویا وہ کہہ رہے تھے اپنی آنکھیں کھولو، تجھے رب نے مصطفیٰ کو امتی بنا دیا ہے، مصطفیٰ کی غلامی تمہیں عطا فرما دیا. ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. یہ سب کچھ در مصطفیٰ سے ملا ہے، در مصطفیٰ سے. سرکار کی ذات تو وہ ہے نا کہ ایک بار کملی والے کی بارگاہ میں آ گیا نا، ایک بار کملی والے کی بارگاہ میں آ گیا
سرکار کو دیکھ لیا پھر مصطفیٰ کو ہو کے رہ گیا، کملی والے کا ہو کے رہ گیا۔ آخری بات کی گفتگو کر رہا ہوں، جو کملی والے کا ہو گیا نا، پھر سرکار کا ہو کے رہا۔ سیدہ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کملی والے آقا کو دیکھا نہیں تھا، سن رکھا تھا سرکار بڑے پیارے ہیں، سرکار کا حسن بڑا ہے، سن رکھا تھا مگر سرکار کو دیکھا نہیں تھا۔ فرماتی ہے کہ میں نے نا اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں نے کملی والے آقا کو دیکھنا ہے۔ فرماتی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ جا رہی تھی، مقدر جا گیا، کملی والے آقا سامنے سے آ گئے۔ تو میری طرف رکھیں آپ فرماتی ہے میں اپنے والد کے ساتھ جا رہی تھی، سامنے سے سرکار کی سواری آ گئی۔ جب سرکار کی سواری سامنے سے آئی نا تو میرے والد گرامی کملی والے آقا سے باتیں کر رہے تھے، اور میں نے اپنا چہرہ اوپر تو نہیں کیا چونکہ سرکار سواری پہ سوار تھے اور میں پیدل چل رہی تھی، تو سرکار کا پاؤں مبارک میرے بالکل آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہ سرکار سواری پہ ہے، میں پیدل تھی، تو سرکار کا پاؤں مبارک میرے بالکل سامنے آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کا پاؤں مبارک جب میرے سامنے آیا نا تو میں نے سرکار کا پاؤں مبارک تو نہ دیکھا، سرکار کے پاؤں مبارک کا ایک انگوٹھے کا تھوڑا سا ناخن میں نے دیکھا۔ فرماتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی عزت کی قسم، وہ جو سرکار کا حسن میں نے دیکھا تھا نا، وہ ایسا حسن تھا کہ ساری زندگی میری آنکھوں سے وہ حسن نہیں گیا، ایسا حسن تھا ساری زندگی میری آنکھوں سے وہ حسن نہیں گیا۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مفت نقاب اٹھاوے۔ سرکار کا حسن ہی ایسا تھا جو ایک بار کملی والے آقا کو دیکھ لیتا نا مصطفیٰ کا ہو کے رہ جایا کرتا تھا، جو ایک بار دیکھ لیتا۔ اس لیے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سرکار کا تو چہرہ ہی ایسا تھا جو ایک بار سرکار کو دیکھ لیتا نا سرکار کا ہو کے رہ جایا کرتا تھا، سرکار کا حسن ہی ایسا تھا۔ میرے کملی والے آقا کا بندہ ہو کے تو رہے نا۔ سرکار کے غلام ہیں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل نوجوان ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آئے، کملی والے کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈالا، واپس چلے گئے۔ ہر روز سرکار کی بارگاہ میں آتے، میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھتے۔ میرے آقا کریم کو معلوم ہوا کہ وہ میرے غلام کو نا کچھ مسئلہ ہے، وہ 2 دن سے آ نہیں رہا۔ سرکار نے صحابہ اکرام سے فرمایا صحابہ جاؤ پوچھو وہ میرا غلام کدھر ہے۔ صحابہ اکرام پوچھنے کے لیے گئے، حافظ آ کے بتایا اللہ کے نبی وہ آپ کا غلام نہ بیمار ہے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میرے ساتھ چلو، آؤ اس بیمار پرسی کے لیے جاتے۔ وہ میرے نبی کا غلام کتنے بختوں والا ہے۔ آج اگر کوئی بیمار ہو نا، بیمار پرسی کے لیے پیر و مرشد آ گئے بنا مقدر پہ ناز کرتا ہے، یار میں کتنا خوش بخت ہوں، میری بیمار پرسی کے لیے میرے پیر آ گئے تھے، میری بیمار پرسی کے لیے میرے استاد آ گئے تھے، بندہ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتا ہے۔ لیکن میں اس بچے کی مقدر پہ کائنات قربان کر دوں جس کی بیمار پرسی کے لیے کوئی عام پیر نہیں آ رہا تھا، تاجدار انبیاء آ رہے تھے، اللہ کے نبی آ رہے تھے۔ جب سرکار پہنچے نا میرے کریم نبی نے دیکھا، سرکار نے دیکھا کہ اس کی زندگی کی بالکل آخری سانس ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا کہ جب اس کا وصال ہو جائے نا مجھ جنازے کے لیے بلا لینا۔ اب وصال ہو گیا، سرکار کو بلایا گیا، میرے کملی والے آقا تشریف لائے۔ اب سرکار جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، عجیب منظر ہے۔ اب وہ کتنا خوش بخت اور خوش نصیب تھا وہ نوجوان جس کے جنازے میں اللہ کے نبی خود جا رہے ہیں، اللہ کے نبی خود جا رہے ہیں۔ سرکار نے پورا قدم زمین پر نہیں رکھا ہوا، سرکار نے آدھا قدم زمین پر رکھا ہوا، آدھا قدم زمین سے اٹھایا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، آج آدھا قدم زمین پر آدھا قدم زمین سے اٹھا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، میرے اس غلام کے جنازے میں اتنے اللہ کے فرشتے آئے ہیں مجھے پورا قدم رکھنے کے لیے جگہ۔ وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں۔
جو جیتے مصطفیٰ کے لیے ہیں، مرتے مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم میں کہا کرتا ہوں، بندہ مصطفیٰ کے لیے جیے اور مرے مصطفیٰ کے لیے۔ کمری والے آج بھی کرم نوازی فرماتے ہیں، سرکار خود تشریف لے آیا کرتے ہیں، سرکار خود تشریف لے آیا کرتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا نا، تھوڑا عرصہ پہلے گولڈے کا تاجدار صرف اصل کی سنتے رہ گئی تھی، مصطفیٰ کریم نے کرم نوازی فرما دی تھی۔ امام بصیری کے پاس کملی والے آقا خود تشریف لے آئے تھے، سرکار آج بھی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ اگر ہم دل سے مصطفیٰ کریم کے غلام بن جائیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر اس غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں؟ اس غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کے نام کے لیے جان دے دیں گے، جان دینا تو بڑے دور کی بات ہے نا، ہم نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ کلندر لاہوری نے کہا تھا کی محمد صفات نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے ساتھ جا رہے تھے نا، درود سلام پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، مگر پڑھنے والا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول درود سلام پڑھنے کی آواز آ رہی ہے مگر پڑھنے والا بندہ نظر نہیں آ رہا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا علی وہ جو سامنے اود پہاڑ ہے نا، وہ اود پہاڑ مجھ محمد درود سلام پڑھ رہا ہے۔ اگلا جملہ سنیں، سرکار نے فرمایا علی وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، وہ پہاڑ مجھ محمد درود سلام پڑھ رہا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیں، میرے کریم نبی نے فرمایا علی وہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت وہ پہاڑ ہو کر مصطفیٰ سے پیار کرے، بدلے میں کملی والے آقا اس سے پیار کرتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم کے غلام ہو کر مصطفیٰ سے پیار کرے تو مصطفیٰ کتنا نوازیں گے۔ کلندر لاہوری نے کہا تھا کہ محمد صفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جیو تو ایسے کہ ہر کوئی احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے۔ اللہ کریم قبلہ گلباز مغل صاحب کو سلامت رکھے۔ آپ جس محبت سے تشریف لاتے ہیں اللہ کریم آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ الہی عظیم میں قبول منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل بھی بڑے خطباء کو آپ نے سنا، مجھ سے علم کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی عمر کے اندر بھی بڑے ہوں گے، میں ایک ناچیز بالکل ایک طالب علم، آپ نے مجھے سماعت فرمایا، اور گلباز صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ اللہ کریم آپ کی محبت کو سلامت رکھے، قبلہ شاہ جی کو سلامت رکھے کہ جن کے حکم کے مطابق آج مجھے یہاں پہ حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ یہاں آ کر یقیناً میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ قبلہ گلباز مغل صاحب یہاں کام کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ سایہ عافیت آپ سب پر عطا دے، سلامت رکھے۔